ناظرین حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ میں آپ کا دوست سید معراج حسین صابری، آپ کے اپنے چینل سید معراج آفیشیل میں آپ کا سواگت ہے۔ ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹس کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور جو ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی سے پہنچ جائے۔ آئیے دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سے مجھے ایمان کی خوشبو آتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے بازار سے جب آپ واپس تشریف لا رہے تھے تو جب آپ تشریف لا رہے تھے ایک گھر پر دو لوڈیاں کھڑی ہوئی تھی اور سامنے ابو جہل تھا۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لا رہے تھے، ایک تو آپ پہلے ہی طائف کے بازار سے غمگین ہو کر زخمی ہو کر آپ تشریف لا رہے تھے، ادھر ابو جہل نے دیکھا، ابو جہل نے آپ سے بغض کیا اور اس نے بھی ایک پتھر نوکیلا اٹھایا، اس نے بھی ایک پتھر آپ کی پیشانی پر مار دیا، جس کی وجہ سے آپ کی پیشانی دوسری جگہ سے شک ہوئی اور اس دوسری جگہ سے بھی خون بہنے لگا۔ جب ان لوڈیوں نے یہ منظر دیکھا، کچھ دیر کے بعد، کچھ منٹوں کے بعد اس مکہ کی سرزمین پر ایک عقل پر چلنے والا شخص آیا جو اب اپنے سر پر سرخ پگڑی باندھتا تھا اور اس میں ایک پر رکھا کرتا تھا مور کا۔ جب ان لوڈیوں نے دیکھا اور اس نے کہا یہ یہاں مکہ کے اندر، یہ یہاں شہر مکہ کے اندر زمین پر عقل گر چل رہا ہے، یہ یہاں شکار کرتا پھر رہا ہے، اسے اپنے بھتیجے محمد کی ابھی خبر ہی نہیں ہے۔ جب اس عقل گر چلنے والے شخص نے دیکھا، اس سرخ پگڑی والے نے دیکھا کہ لوڈیوں نے یہ کیا کہا، واپس ان لوڈیوں کے پاس پہنچے اور جا کر کہا کہ بتاؤ میرے بھتیجے محمد کو کس نے کیا کیا ہے، اس کے ساتھ کیا ہوا۔ ان لوڈیوں نے کہا کہ وہ آ رہے تھے، زخمی ہو کر آ رہے تھے، لیکن ابو جہل نے ان کے پیشانی پر ایک نوکیلا پتھر مارا جس کی وجہ سے ان کی پیشانی شک ہو گئی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ چچا حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ سنا کہ ابو جہل نے نوکیلا پتھر مارا ہے، ابھی امیر حمزہ ایمان نہیں لائے تھے، اسلام قبول نہیں کیا تھا، کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سے ہی محبت کیا کرتے تھے۔ جب آپ نے یہ سنا، ابو جہل کے یہاں پہنچے، جا کر دیکھا ابو جہل کفاروں کے ساتھ ایک میٹنگ بنا رہا تھا کہ اس محمد کو مار دیا جائے معاذ اللہ رب العالمین۔ ابو جہل جب اپنی یہ جاہلانہ میٹنگ بنا رہا تھا، ادھر حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ پہنچے، آپ کے ہاتھ میں کمان تھی، آپ نے وہاں جا کر دیکھا ابو جہل آپ کو دیکھ کر کے کھڑا ہو جایا کرتا تھا، اس لیے کہ پورے عرب کے اندر آپ سے بڑا بہادر شخص کوئی نہیں تھا۔ ابو جہل آپ کو دیکھتے ہی کھڑا ہو جایا کرتا تھا۔ ابو جہل جیسے ہی کھڑا ہونے لگا، ادھر سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ نے اپنی کمان کو ابو جہل کے سر پر مارا، جس سے ابو جہل کا سر بھی پھٹ گیا، اس کے سر میں بھی خون بہنے لگا۔ اب حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ابو جہل کو زخمی کر کے جب آتے ہیں، آ کر دیکھتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کی عبادت اور ریاضت کر رہے ہیں، آپ نوافل پڑھ رہے ہیں، اللہ رب العزت کا ذکر و اذکار کر رہے ہیں۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ نے آ کر کہا، اے میرے بھائی عبداللہ کے بیٹے محمد، میری طرف دیکھ، میں تیرا چچا امیر حمزہ آیا ہوں، میرے آقا نوافل پڑھ رہے تھے، وہ کیسے دیکھ سکتے ہیں۔ جب امیر حمزہ نے دوسری مرتبہ کہا، اے میرے بھائی عبداللہ کے بیٹے محمد دیکھ، میں تیرا چچا امیر حمزہ آیا ہوں، تو میری طرف دیکھ۔ اور حضور پاک نے کچھ نہیں دیکھا، حضور پاک نے بالکل کچھ بھی نہیں دیکھا کہ کون چچا ہے، کون کیا آیا ہے۔ جب تیسری مرتبہ حضرت امیر حمزہ نے کہا، اے میرے بھائی عبداللہ کے بیٹے محمد دیکھ، میں تیرا چچا امیر حمزہ آیا ہوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا اور سلام پھیرنے کے بعد کہا، اے چچا آئیے، کیسے آنا ہوا۔ حضرت امیر حمزہ کہتے ہیں، اے میرے بھتیجے خوش ہو جا، جس
ابو جہل نے تیری پیشانی پر پتھر مار کر تیری پیشانی کو شک کیا تھا، اس سے خون بہنے لگا تھا، اے میرے بھتیجے خوش ہو جا، میں نے بھی ابو جہل سے تیرا بدلہ لے لیا۔ حضور نے کہا کیا مطلب؟ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ نے کہا اے میرے بھتیجے سن، اے محمد سن، میں نے ابو جہل کے سر پر کمان ماری ہے اور جس کی وجہ سے ابو جہل کا بھی سر شک ہو گیا ہے، اس کے سر سے بھی خون بہنے لگا، اے میرے بھتیجے خوش ہو جا، میں نے تیرا بدلہ لے لیا۔ حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے چچا مجھے اب بھی خوشی نہیں ملی کہ آپ نے ابو جہل سے میرا بدلہ لیا۔ حضرت امیر حمزہ نے عرض کیا اے میرے بھتیجے محمد بتا پھر تجھے خوشی کیسے ملے گی؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے چچا مجھے خوشی تب ملے گی جب آپ میرا کلمہ پڑھ کر میرے اسلام میں داخل ہو جائیں گے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ امیر حمزہ رضی اللہ عنہ اسلام قبول کر کے اسلام میں داخل ہو گئے۔ ادھر ابو جہل میں اور کافروں میں ہلچل مچ گئی کہ یہ کیا ہوا؟ عرب کا بڑا بہرا، عرب کا بہت بڑا بہادر، اور جس کے مقابلے میں آج تک کوئی بڑا طاقتور اس عرب میں موجود ہی نہیں تھا، آج اس نے بھی محمد عربی کا کلمہ پڑھ لیا۔ آج 39 افراد نے حضور پاک کا کلمہ پڑھا ہے۔ اب ابو جہل نے